اللہ کے پاک نبی نے فرمایا صدیق لبیک یا رسول اللہ، فرمایا صدیق کیا ارادے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ مدینے کی تیاری، ہاں یا رسول اللہ، ساری دنیا جا رہی ہے، یہاں سخت پیرا ہے، یہاں بڑی سختی ہے، یہاں بڑے ظلم ہو رہے ہیں، حبشہ والے بھی مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، میں بھی ارادہ کر چکا ہوں میں مدینے کو ہجرت کر جاؤں۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا صدیق ٹھہر جا، مجھے بھی امید ہے، یہ مسلم اور بخاری شریف میں یہ موجود ہے، صدیق ٹھہر جا، مجھے امید ہے میرا رب مجھے بھی مدینے کی طرف ہجرت کی اجازت فرمائے گا، ٹھہر جا، انتظار کر، ہم دونوں اکٹھے چلیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر ٹھہر گئے، 4 ماہ تک سیدنا صدیق اکبر نبی کا انتظار کرتے رہے۔ کیسے کرتے رہے؟ 4 ماہ تک 2 اونٹنیوں کا انتظام فرمایا اور ان کو کیکر کے پتے کھلاتے کھلاتے میرے نبی کے انتظار میں رہے، کب میرے آقا حکم دیتے اور مدینے کو روانہ ہو جائیں گے۔ صدیق اکبر اپنے دروازے پر کان لگا کے رہتے، کہیں کسی وقت دستک بھی ہو سکتی ہے، نبی کی آمد بھی ہو سکتی ہے۔ 4 ماہ کے بعد میرے آقا کی آمد ہوتی ہے، اور سرکار کے آنے سے پہلے کسی نے آ کے بتا دیا صدیق سرکار تشریف لا رہے ہیں۔ بس سرکار نے دستک دی، صدیق اکبر نے دروازہ کھولا، سرکار نے ایسے معائنہ کیا، آپ کی صاحبزادیاں اور بچے بیٹھے تھے، غلام تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صدیق لبیک یا رسول اللہ، فرمایا ان گھر والوں کو سائڈ پہ کرو، بات کرنی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے اہل ہیں، یہ آپ کے گھر والے ہیں، کوئی فرق تو نہیں ہے؟ سرکار نے فرمایا پھر سنو صدیق، مجھے اجازت مل گئی ہے، ہجرت کی تیاری کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ سرکار نے فرمایا ضرور جانا ہے۔ 2 اونٹنیاں تیار تھیں۔ اس سے پہلے یاد رکھنا میرے پاک نبی جب گھر سے نکلے تھے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پہ سلایا تھا اور فرمایا علی میرے پاس امانتیں ہیں فلاں فلاں کی، یہ امانتیں ان کو سپرد کر کے تم بھی مدینے میں آنا۔ یارو غور کرو، ایک کو تو بستر عطا فرمایا، دوسرے کو اپنے سفر کا ساتھی بنایا۔ ساتھی کون ہوتا ہے؟ ساتھی کون ہوتا ہے؟ مخلص دوست ہوتا ہے نا۔ جب نگاہ کرتے ہیں سفر میں مخلص ساتھی کو لے کے جانا ہوتا ہے، لیکن عجیب معاملہ ہے، دونوں سواریاں تیار ہو گئی، سرکار کی بارگاہ میں عرض کی حضور ایک سواری آپ نے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا صدیق ایسے نہیں، میں قیمت لوں گا، خریدوں گا۔ میرے آقا سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھو تاریخ بتاتی ہے اسلام کے اوراق کی ورگردانی سے پتہ چلتا ہے جب سیدنا صدیق اکبر گھر سے روانہ ہوئے تھے، گھر میں جو دینار و درہم تھے تقریباً مختلف روایات میں 5000 درہم اپنے ساتھ لیے، جو ساری گھر کی پونجی بچی ہوئی تھی وہ لے کر نکلے تھے۔ آپ کے والد محترم ابو قحافہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے پریشان ہو گئے، میرا بیٹا چلا گیا، اور اسماء پوتی سے فرمایا بیٹی گھر میں صدیق میرے بیٹے نے کچھ چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا؟ ساری چیزیں لے گیا، مجھے پتا ہے وہ کوئی چیز نہیں چھوڑے گا، ہر چیز قربان کر رہا ہے اپنے نبی پر۔ لیکن بیٹی نے کیا کیا؟ جہاں پہ وہ درہم دینار رکھتے تھے نا، وہاں پہ ڈھیلے رکھ کے کپڑا اوپر رکھ کے، ابو قحافہ کیونکہ نبینا تھے نظر نہیں آتا تھا، ان کا ہاتھ پکڑ کے اس کے اوپر لگایا کہ بابا وہ سب کچھ رکھ کے گئے ہیں۔ فرمایا پھر خیر ہے، بچوں کے لیے کچھ رکھ گیا، پھر جہاں ہے ٹھیک ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے
غزوہ تبوک کے موقع بھی گھر میں جھاڑو دے کے گھر کی سوئی تک پیش کی. جب ہجرت فرما رہے تھے تو گھر کی دولت کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اور کیوں لے گئے؟ کہ ضرورت میں کام آئے گی. بچوں کا خیال نہیں ہے. کوئی ہے ایسا؟ اور کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اتنی قربانیاں دے. اور اس قربانی دینے والے کی وفا پر نبی کو تو شک نہیں ہے. نبی نے تو ان کی صاحبزادی بھی لے لی، نبی نے ان کو جانشین بھی بنا دیا، نبی نے ان کو مسلح بھی دے دیا، نبی نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. لیکن ہم 1400 سال کے بعد اس وفادار صحابی کے بارے میں بک بک کر کتے کی طرح بھونکے. نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. مسلمان کلمہ گو تو ایسا نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. اور جب ابو جہل کو پتہ چلا تھا، توجہ ہے کہ نہیں؟ ذرا سارے کہہ دو سبحان اللہ. جو صدیق اکبر کے ذکر پر خوش ہے ذرا کہہ دے سبحان اللہ. جب سیدنا صدیق اکبر چلے گئے تھے اور کفار کو پتہ چلا کہ وہ یہاں سے نکل گئے ہیں، تو ابو جہل آیا. تو صدیق اکبر کی صاحبزادی گھر پر تھی، تو کہنے لگا اسما تیرا بابا کہاں ہے؟ نبی ڈائریکٹ نبی کے بارے میں نہیں پوچھا، اسے پتا تھا نا جہاں صدیق ہوگا نبی وہی ہوگا. بس صدیق کا پتہ چل جائے تو نبی بھی وہی ہوگا. وہ کافر بھی جانتے ہیں جہاں صدیق ہے وہاں نبی ہوگا، جہاں نبی ہوگا وہاں صدیق ہوگا. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے اگر صدیق نبی کے پاس ہے نا تو پھر بغیر صدیق کے اجازت کے نبی کا دیدار بھی نہیں ہو سکتا. بغیر صدیق کی اجازت کے نبی کا دیدار بھی نہیں ہو سکتا. ایک گھر میں تو یہ معاملہ ہوا. پوچھا ابو جہل نے اسما صدیق تیرا بابا کہاں ہے؟ نے کہا چاچو پتہ ہے میں بتاتی نہیں. یہ وہی اسما ہے جس نے سارا سامان پیک کیا تھا اور اس تھیلے کو بند کرنے کے لیے گھر میں کوئی لیری تک نہیں تھی. لیری تک نہیں تھی. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. آپ کا کمر بند تھا، حضرت بی بی اسما کا کمر بند تھا. تو عرض کی بابا اور تو کچھ نہیں ہے، میرا کمر بند. فرمایا اس کے 2 ٹکڑے کر دے، ایک تم استعمال کرو اور اس ایک بوری کو اس باندھ دو، اس تھیلی کو باندھ دو. تو آپ کو 2 کمروں والی کہا جاتا ہے. اسما بیٹی کی خدمت کا عالم یہ ہے. صدیق سرکار کے ساتھ ہے، بیٹی سامان پیک کر رہی ہے، ابو جہل پہنچا ہوا ہے گھر میں. تیرا بابا کہاں ہے؟ تو کہتی ہے چاچا پتہ ہے میں بتاتی نہیں ہوں. آپ نے زور سے تھپڑ ماری، منہ سے خون نکل آیا تھا. تو فرمانے لگی چاچا جان تو دے سکتی ہوں مگر پتہ نہیں بتا سکتی. جان تو دے سکتی ہوں. وہ جن کی صاحبزادیاں نبی پر فدا ہو رہی ہے اس وفادار حضور کے ساتھی پر انگلی اٹھاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ سیدنا صدیق اکبر جب غار میں پہنچتے ہیں نا تو آپ کے ایک بیٹے کا نام ہے عبداللہ بن ابو بکر. یہ رات کو غار میں حضور کے ساتھ ہوتا تھا، باپ کے ساتھ ہوتا تھا. صبح اٹھ کے حرم مکہ میں آ جاتا تھا اور سارا دن قریش مکہ کی تجویدیں، ان کی پلاننگ، ان کی گفتگو سنتا. پھر شام کے ٹائم پھر پہنچ جاتا، سارا حال حویلہ بتاتا. یہ رازداری کی باتیں خاندان صدیق اکبر دے رہا ہے، پھر بھی کہتے ہو صدیق اکبر کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. اور آپ کا ایک غلام تھا، آپ کا ایک غلام تھا، فہیرہ کہتے ہیں لیکن حدیث میں فہیرہ ہے. وہ بکریاں چرانے کی ذمہ داری اس کے سپرد تھی. وہ سارا دن چراتا رہتا تھا اور رات کو غار پر پہنچ جاتا تھا، تازہ دودھ پیش کرتا تھا اور صبح کے وقت ساری رات وہیں رہتا اور پھر اندھیرے منہ
پھر واپس آ جاتا تھا۔ اور جن کے غلام سرکار کی ہجرت کی رات وفاداری میں بے مثال بن رہے ہیں، اور جن کے بیٹے قربانیاں دے رہے ہیں، ارے جن کی بیٹیاں قربانیاں دے رہے ہیں، خود صدیق اکبر جان نچھاور کر رہے ہیں۔